This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں، محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں، وہ آئینہ تراش کے دنیا دکھائی دے۔ مکس اسپیشل کے ساتھ میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ناظرین، وطن عزیز کی معاشی اور سماجی ترقی میں یوں تو بہت سے احباب مصروف عمل ہیں، لیکن ان میں سے ایک انتہائی ممتاز و ممیز شخصیت، پریزیڈنٹ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، چیئرمین سرو آئل کمپنی، سماجی حلقوں کی ہمہ جہت اور نابغہ عصر شخصیت، خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار، میری مراد محترم میاں راشد اقبال صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی، مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی، ہم وقت کی دیوار میں در کاٹ رہے ہیں۔ میاں راشد اقبال صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب، آپ نے مجھے مدعو کیا، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ کے یہاں حاضر ہو کر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میاں صاحب، ویسے تو بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں، لیکن چیدہ سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ملتان چیمبر آف کامرس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ ملتان چیمبر بہت ہی پرانا چیمبر ہے، اس کی فارمیشن تو پری پارٹیشن ہو گئی تھی، مگر اس کی جو انکارپوریشن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رجسٹر ہو گیا باقاعدہ حکومت کے ساتھ، اور باقاعدہ طور پہ اپنے کام کا آغاز کیا، وہ 1959 میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی، اغراض و مقاصد تقریباً تمام چیمبرز کے ایک ہی جیسے ہیں، اور چیمبر کا کام تجارتی اور صنعتی برادری کی آواز بلند کرنا ہے، اور ان کے مسائل کو حکومتی اداروں تک پہنچانا ہے، اور نہ صرف مسائل کو پہنچانا ہے بلکہ ان کے حل کو بھی حکومتی اداروں تک پہنچانا ہے، کہ مسائل تو ہیں ہی مگر ان کو اچھے طریقے سے حل کیسے کیا جا سکتا، وہ اس کا حل بھی حکومتی اداروں تک پہنچانا ایوان کی ہی ذمہ داری ہے۔ یہ سب ملتان چیمبر آف کامرس کے عہدیداران اور اراکین شہر کی ترقی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے۔ ہمارے چیمبر کی سی ایس آر کمیٹی، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کمیٹی جو ہے، وہ جو ہمارے ایوان کی چند سب سے زیادہ کام کرنے والی کمیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک ہے، اور اس سی ایس آر کے حوالے سے ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں۔ مثلاً صحت کے شعبے میں ہم نشتر کے اندر نادار مریضوں کو دوائیاں فراہم کرتے ہیں، اور ہم نشتر کے اندر ہی مریض دوست فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر جو مریضوں اور ان کے لواحقین کے لیے سہولیات، یعنی جیسے کہ ویل چیئرز ہو گئیں، سٹریچرز ہو گئے، لواحقین کے بیٹھنے کا بندوبست ہو گیا، لواحقین کے لیے کھانا ہو گیا، اس طرح کی چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ اور ہم ایجوکیشن کے حوالے سے ہم اسپیشل اسکالرشپس دیتے ہیں، ایوان کے اپنے اسکالرشپس ہیں، ہم ہر سال 1 یا 2 بچے منتخب کرتے ہیں، اور جب تک پھر ان کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو وظائف مہیا کرتے ہیں۔ اور اس پچھلے 1 سال سے ہم نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کا نام ہے تھیلیسیمیا سے پاک ملتان۔ تو یہ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ناقابل علاج بیماری ہے، مگر اس سے بچاؤ کے طریقے موجود ہیں۔ تو چونکہ اکثر ہمارے بڑی تعداد ہماری پاپولیشن کی غیر تعلیم یافتہ ہے، اور اگر تعلیم یافتہ ہے بھی تو اتنے زیادہ اویئر نہیں ہیں،
تو ان کو اس بیماری سے بچنے کے طریقے معلوم نہیں ہیں. تو ہم نے اویئرنیس پروگرام ایک شروع کیا ہوا ہے جس کے حوالے سے ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. اس میں پینافلیکسز ہیں, بورڈز ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن سے ہم تشہیر کرتے ہیں کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور تقریباً 30 بچے ملتان کے ہم نے تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹ ہیں وہ ہمارے ایوان نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہم ہر مہینے ان کی دوائیاں پرووائڈ کرتے ہیں اور جب ان کو خون لگتا ہے تو ایک خون کی نالی کے اندر ایک فلٹر لگتا ہے. وہ فلٹر ڈسپوزیبل ہوتا ہے, ایک بچے کے اوپر ایک ہی دفعہ استعمال ہوتا ہے. وہ فلٹر بھی ہم مہیا کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ ان 30 بچوں کی ماشاءاللہ جب سے ہم نے ان کا ذمہ لیا ہے ان کی صحت بتدریج بہتر ہوتی جا رہی ہے اور وہ معاشرے کا ایک اہم رکن بن کر, ایک کارآمد رکن بن کر اپنی زندگی گزار سکیں گے. ناظرین, خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. میاں صاحب, خواتین تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے ملتان ایوان صنعت و تجارت کی کیا حکمت عملی؟ جی, ہمارے علاقے میں جو زیادہ تر ورکنگ لیڈیز یعنی ایسی خواتین جو جاب مارکیٹ میں ہیں, ان میں زیادہ تعداد ایسی خواتین کی ہے جو کہ کپڑوں کے سینے اور کڑھائی کرنے اور ان کی سیل سے متعلق ہے. اور دوسرے نمبر پر جو شعبہ ہے جس میں خواتین کی زیادہ شمولیت ہے وہ بیوٹی سلونز اور میک اپ پارلرز ہیں. اور تیسرے اور چوتھے نمبر پر ایجوکیشن اور نرسنگ آتی ہے. تو ایجوکیشن اور نرسنگ جو ہے وہ انٹرپرنورز نہیں ہیں, زیادہ تر ملازمت پیشہ خواتین ہیں. مگر جو کپڑوں کے بنانے اور کڑھائی اور سلائی اور اس کو بیچنے کا عمل ہے اور جو بیوٹی سلونز ہیں وہ دونوں ہی انٹرپرنورز ہیں اور ان کے اپنے کاروبار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین ایک پسا ہوا طبقہ ہے اور ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. یہاں پر عورتوں کو اتنے مواقع موجود نہیں ہیں جتنے کہ مردوں کو موجود ہیں, مردوں کے لیے موجود ہیں. تو ہمارا ایوان پوری کوشش کرتا ہے کہ ایسی خواتین کو سہولتیں فراہم کی جائیں. مثلا جیسے مختلف قسم کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں تو وہاں پر سٹالز بہت مہنگے ہوتے ہیں. تو ہمارا ایوان کوشش کرتا ہے کہ مشترکہ طور پہ کچھ خواتین کو سلیکٹ کر کے اور 1 یا 2 سٹالز ایوان کی طرف سے وہاں پر مہیا کیے جائیں ان خواتین کو تاکہ ان کے پروڈکٹس وہاں پہ ڈسپلے اور سیل ہو سکیں. اور اسی طرح جو خواتین سلونز اور بیوٹی پارلرز چلاتی ہیں تو بیوٹی شوز بھی ہوتے ہیں مختلف ملک کے بڑے شہروں میں. تو وہاں پر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ممبر خواتین کو سٹالز ملیں اور ان کو جگہ مہیا ہو تاکہ وہ وہاں پر اپنی کمپنی کی تشہیر بھی کر سکیں اور اپنے فن کا مظاہرہ بھی کر سکیں. تو جتنا ہم سے ہوتا ہے خواتین کے لیے ہم کوشش ضرور کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں بہتری کی کوئی گنجائش یا اصلاح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. بہت زیادہ اصلاح اور بہت زیادہ بہتری کی گنجائش موجود ہے اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ میں بہتری ہو سکے اس کو ہم اپنائیں گے. آپ نے ایک پالیسی دی, اس پر کام ہو رہا ہے. اچھا یہ سب ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کے پس منظر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کوئی معاہدہ یا میثاق معیشت ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو ہمارا بہت ہی پرانا مطالبہ ہے اور جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی اس وقت تک سوشل یا اکنامک سٹیبلٹی کا خواب دیکھنا تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ناممکن ہے. تو ہم تو بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور کیونکہ یہ بحران اتنا سخت ہے کہ اس میں سے کوئی بھی ایک پارٹی اکیلی ملک کو نہیں نکال سکتی. جب تک حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر نہیں بیٹھیں گی اور دونوں مل کر ایک ایسی جامع پالیسی واضح نہیں کرتی کہ اس بحران سے نکلنے کے جو طریقے تو دیکھیے سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. صرف ول چاہیے ان کے اوپر عمل درآمد کی
اور وہ ول اس وقت تک نہیں آ سکتی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک پیج پر نہ ہوں اور دونوں مل کر فیصلے نہ کریں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا میاں صاحب، تاجر اور صنعت کار ایف بی آر کے معاملے میں بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ خاصے غصے میں ہیں، تو کیا ایف بی آر کے بارے میں جو آپ کی پالیسی ہے وہ کیا ہے، یا مستقبل کا لاہ عمل کیا ہے، آپ اسے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں نہیں، ایف بی آر بہت ہی طاقتور ادارہ ہے، اور ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ، یا نہ ہی ہم ان کے خلاف ہیں، مگر ہماری ایف بی آر سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، اور جو موجودہ ٹیکس پیئر ہیں ان کو نہ مزید نچوڑا جائے، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں، اگر آپ انہی کے اوپر مزید بوجھ ڈالتے چلے جائیں گے تو وہ کمپنیاں بھی ایک دن بیٹھ جائیں گی، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر حکومت کو ٹیکس دینے والا کوئی بچے گا ہی نہیں۔ تو میری ایف بی آر سے بھی اور حکومت سے بھی درخواست یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ موجودہ ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ ڈالیں، ان کو چاہیے کہ وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، نئے لوگوں کو جو ابھی تک ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں۔ اس وقت ذرائع موجود ہیں، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ کا تمام ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حکومتی اشتہار آتے ہیں کہ فلاں نمبر کے اوپر ایس ایم ایس بھیجیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے نام گاڑیاں کتنی ہیں، اور آپ کے نام زمینیں کتنی ہیں، اور آپ کے پاس پلاٹ کتنے ہیں، بلکہ اب تو اتنا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے شادیاں کتنی کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے، صرف اس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے کا کوئی اور حل ہے۔ عمل ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ جی نہیں، ڈیفینیٹلی۔ اچھا میاں راشد اقبال صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، آپ صدر ہیں ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے۔ میاں صاحب، بلیک منی یعنی کالا دھن اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جتنی بڑی ہماری اکانومی کا سائز ہے اس سے زیادہ بڑا ہماری بلیک اکانومی کا سائز ہے، اور بلیک اکانومی کا سائز اتنا بڑا کیوں ہے؟ جیسے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کے پاس جتنا سرمایہ ہے وہ سارا بلیک ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے ملک کے اندر کرپشن کی بھی بہت انتہا ہے، اور مختلف جو حکومتی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خاص طور پہ ایسے عہدوں پر جن کو ہم لوکریٹو پوسٹ کہتے ہیں، وہاں پر جن لوگوں کے پاس رشوت کے پیسے ہیں وہ بھی سارے بلیک منی ہی ہے۔ تو یا تو ہمارا نظام اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کہ کسی کے پاس بلیک منی اکٹھی ہی نہ ہو سکے، یا پھر ہمیں وقتاً فوقتاً ایمنیسٹی سکیمز لے کے آنی چاہیے تاکہ وہ جو بلیک منی ہے، وہ جو سرمایہ ہے جو اکانومی سے باہر پڑا ہے، جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ آپ کو، نہ مجھے، نہ اس ملک کو، نہ ہماری معیشت کو، اگر وہ اکانومی میں سرکولیشن میں واپس آ جائے تو اس کا فائدہ ہماری اکانومی کو بھی ہوگا، ہمارے ملک کو بھی ہوگا۔ اور میری تو درخواست حکومت سے یہی ہے کہ اس وقت ہم نے تمام دنیا سے ادھار مانگ کر دیکھ لیا، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو قریبی دوست سعودی عرب اور یو اے ای جیسے ممالک ہیں وہ بھی ہمیں مزید ادھار دینے کے اوپر رضامند نہیں ہے، مگر ہم نے ایک جگہ سے ابھی ادھار نہیں مانگا، اور وہ ہیں ہمارے اپنے پاکستانی جن کے پاس وافر مقدار میں ڈالر کی شکل میں فارن ایکسچینج موجود ہے۔ اگر حکومت اور اپوزیشن مل کر، میں یہ بات بڑی واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ صرف حکومت یا صرف اپوزیشن یہ اس طرح کی سکیم کا اعلان نہیں کر سکتی، حکومت اور اپوزیشن مل کر اگر ایک ایسی ایمنسٹی سکیم کا اعلان کریں اور اس تمام سرمائے کو دوبارہ سرکولیشن میں لے کر آنے کے لیے اقدامات کریں جو کہ اس وقت معیشت سے باہر پڑا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈالر کی جو ضروریات ہیں وہ بڑے آرام سے پوری کی جا سکتی ہیں، بشرط صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس وہ سرمایہ پڑا ہے اس کو لا کر بینک، تمام ملکی بینکوں میں سال یا 2 سال کے لیے اس کو پارک کیا جائے، اس کے اوپر بے شک انہیں سود دیا جائے، مگر جب وہ سال یا 2 سال کا وقت پورا ہو جائے
تو پھر اس کے بعد اس کو وائٹ منی ڈکلیئر کیا جائے، اس کو ڈکلیئرڈ ویلتھ کے زمرے میں شامل کیا جائے، اور اس کو دوبارہ ایک موقع دیا جائے کہ وہ بھی اکانومی کا حصہ بن سکے۔ ناظرین، میاں صاحب جو بات کر رہے تھے، مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاکی۔ ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ میاں راشد اقبال صاحب سے مزید سوالات پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ محترم میاں راشد اقبال صاحب، پریزیڈنٹ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور چیئرمین سرو آئل کمپنی موجود ہیں۔ میاں صاحب، ٹیکس ایمنسٹی کی بات ہوئی، اس کا جب بھی اعلان ہوا تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس پر اعتراضات بہت زیادہ کیے جاتے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی شافی حل موجود ہے؟ جی، اس کا بالکل شافی حل موجود ہے، اور جیسا کہ میں پہلے آپ کے ساتھ آپ گزارش کر رہا تھا کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن مل کر اس پالیسی کو وضع نہیں کرتی، اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی بہت ساری حکومتوں نے ایمنسٹی کی سکیم متعارف کرائی، مگر جیسے ہی متعارف کروائی گئی تو اپوزیشن نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو اپنے بندوں کو نوازنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور جب ہم طاقت میں آئیں گے تو ہم اس کو ریورٹ کریں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ تو ایسی صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے کہ سرمایہ دار یا وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ موجود ہے اور جنہوں نے ایمنسٹی ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے، وہ بیچارے ڈر کر اپنے پیسے کو گھر پر ہی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس اسکیم کا اس طرح فائدہ نہیں ہوتا جس طرح کے ملک کو فائدہ ہونا چاہیے یا ہماری اکانومی کو فائدہ ہونا چاہیے۔ تو میری تو یہی گزارش ہے کہ اگر ہم مشکل حالات میں ہندوستان جیسے دشمن ملک کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر سکتے ہیں، تو حکومت اور اپوزیشن ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آپس میں جس طرح کے ہمارے حالات سے ملک گزر رہا ہے، اس بحران سے، اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اور متفقہ لاحلہ عمل تیار نہ کر سکیں۔ اگر مل کر ایمنسٹی سکیم لائے حکومت اور اپوزیشن، اور دونوں ایک پیج پر ہوں، اور دونوں ہی لوگوں کو اس بات کا یقین دلائیں کہ جتنے لوگ سرمایہ ڈکلیئر کریں گے ان کو بعد میں پکڑا نہیں جائے گا، تنگ نہیں کیا جائے گا، اور ان کو وہ تمام مراحت دی جائیں گی جو وائٹ منی ہولڈرز کو دی جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمنسٹی اسکیم کامیاب ہو سکتی ہے۔ انہیں تحفظ ملے گا تو ظاہر بات ہے وہ سرمایہ کاری کریں گے اور ملک کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جی ڈیفینیٹلی۔ اچھا میاں صاحب، آج کل ڈالر جو ہے وہ بڑی اونچی سطح پر پہنچ گیا، اور اس کی وجہ سے معیشت میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو ملکی روپیہ جو ہے اسے ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ آپ ایک صنعت کار ہیں، آپ ان تمام معاملات کو بغیر مطلب ہے کہ بنظر غائب دیکھ رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیے، پاکستانی روپیہ کی قدر کم ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک پہلی وجہ تو انٹرنیشنل ریسیشن ہے، وہ ساری دنیا پر ہی آیا ہوا ہے، اور اس میں ہم بھی اتنے ہی حصے دار ہیں جتنے کہ دنیا کا کوئی اور ملک ہے۔ اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکا اور نہ ہی ہم بچ سکتے تھے، مگر ایک پورشن ہماری کرنسی کی ڈیویلیویشن کا ہماری اپنی غلطیاں ہیں، اس سے ہم بڑے آرام سے بچ سکتے تھے، مگر انفارچونیٹلی ہم نے وہ غلطیاں اوائڈ نہیں کی، اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتا۔ مثال کے طور پر جب پچھلی حکومت جانے والی تھی تو اس سے تقریباً 3 ماہ پہلے پچھلی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فریز کر دی۔
اس وقت ہمارے فارن کرنسی جو ریزروز ہیں وہ تقریباً 26 ارب ڈالر تھے، تو 3 مہینے کے اندر وہ کم ہو کے 16 ارب ڈالر رہ گئے۔ اور جب نیا بندوبست آیا، یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی، تو انہوں نے بھی آنے کے بعد 3 سے 4 مہینے یہ سوچتے لگا دیے کہ یہ جو فیول کی پرائسز فکس ہوئی ہیں ان کو ری ایڈجسٹ کیسے کیا جائے۔ تو اگر وہ حکومت میں آتے ہی پہلے دن یہ کام کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 سے 12 ارب ڈالر اور ہم بچا سکتے تھے، مگر چونکہ یہ پیٹرولیم کے مصنوعات کی قیمتیں جا کے بڑھیں اگست سپٹمبر میں، تو 3-4 مہینے اور ضائع ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزرو تھے وہ کم ہو کے 8-9 ارب ڈالر رہ گئے، جو کہ آج کل تقریباً 2 ارب ڈالر سے بھی نیچے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے پاس پچھلے سال کی بچی ہوئی تقریباً 10 لاکھ ٹن چینی شوگر ملوں کے گوداموں میں پڑی تھی، اگر اس کو فوری ایکسپورٹ کر دیا جاتا تو تقریباً 1.5 سے 1.25 ارب ڈالر وہاں سے آ سکتے تھے۔ وہ بھی حکومت نے اتنی تاخیر کی فیصلہ کرتے ہوئے اس کی ایکسپورٹ کا کہ آج تک وہ تقریباً 1.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ ہو سکی ہے، باقی ساری ابھی بھی شوگر ملوں میں پچھلے سال کی بچی پڑی ہے، اور حکومت اس کو ایکسپورٹ کرنے میں ناکام ہے۔ اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے۔ اور اسی طرح پیٹرولیم پرائسز ہیں، انرجی ساری ہماری امپورٹڈ ہے، ہمارے پاس اپنی انرجی نہیں ہے، اور ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس وافر ذرائع موجود ہیں لوکل بجلی پیدا کرنے کے۔ ہمارا ملک واحد ملک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 26 سے زیادہ میگا ڈیم بنانے کی جگہیں موجود ہیں، جن میں سے ہم نے آج تک صرف 2 یا 3 ڈیم بنائے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے پاس تھر میں تقریباً 3 ٹریلین ڈالر کا کوئلہ موجود ہے۔ اگر آج ہم اپنی ملکی ضروریات کی بجلی تھر کول سے بنانی شروع کر دیں تو 2000 سال لگیں گے تھر کا کوئلہ ختم ہونے میں، اتنا کوئلہ موجود ہے، اور اس کوئلے کی ویلیو 3 ٹریلین ڈالر ہے۔ اور ہمارے اوپر جو آج کل قرض، بیرونی قرضہ ہے، وہ ٹوٹل 130 بلین ڈالر ہے۔ ہم تھر کول کا صرف 1/400واں حصہ بیچ کے اپنا تمام قرضہ اتار سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ول کی ضرورت ہے، اس کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ ہمیں تھر سے ٹھٹھا تک ریلوے لائن بچھانے کی ضرورت ہے، ہمیں ٹھٹھا کے اندر جا کے ایک کول ٹرمینل بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں پنجاب اور سندھ سے سڑکیں لے جا کے تھر تک، تھر کے ساتھ سڑکوں کے جال بچھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے وہ کام، ان میں سے کوئی کام بھی آج تک نہیں کیا۔ اگر ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیں تو تھر میں ہمارے پاس اتنا کوئلہ موجود ہے کہ اس کا صرف 400واں حصہ بیچ کر ہم اپنا تمام تر بیرونی قرضہ اتار سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ المیہ ہے ہمارا۔ اچھا میاں صاحب، معاشی پالیسیوں کی تشکیل میں جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کس حد تک شامل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل شامل تو کیا جانا چاہیے 100%، مگر ہمارے ملک میں روایت کچھ ایسی ہے کہ اصل سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا تو دور کی بات، ان سے پوچھا تک نہیں جاتا، مشورہ تک نہیں کیا جاتا۔ میاں صاحب، میں کیونکہ ایک ادب کا طالب علم ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ سے خصوصی پیغام لوں، میرا سوال یہ ہے کہ فنون لطیفہ اور فروغ ادب کے لیے ایوان صنعت و تجارت کے پاس کیا لاہ عمل ہے، یا وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی ادب اور ادیبوں کے لیے؟ اس سلسلے میں بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ جتنا ہمیں کرنا چاہیے اتنا ہم نہیں کر رہے، اور سوائے اس کے کہ سال میں کوئی ایک آدھ مشاعرہ کروا لیا یا 1-2 کتابوں کی رونمائی تقریب منعقد کر لی، اس کے علاوہ ایوان میں کوئی ایسی ہم خدمت نہیں کر رہے اپنے ادیبوں کی اور اپنے شاعروں کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبے میں ہمیں کافی زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنی کاوشیں کی جائیں اتنی کم ہیں۔ نہ صرف شاعر اور ادیب
بلکہ پرفارمنگ آرٹس کے بھی جو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایوان میں ایک اسپیشل سیکٹر ہونا چاہیے کہ جو ان لوگوں کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھے اور ان لوگوں کے لیے سہولیات بھی مہیا کرے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے دور صدارت میں ایک میٹنگ ہو جس میں آپ ملتان کے شاعروں ادیبوں کو دعوت دیں اور وہاں بیٹھ کر ایک تجویز دی جائے اور اس پر ایک لائحہ عمل مرتب کیا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میں کوشش ضرور کروں گا، مگر چونکہ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو ایسے حالات میں تو ابھی ہمیں تو آگ ہی بجھانے سے فرصت نہیں ہے، تو اللہ کرے یہ آگ بجھ جائے اور ہم اس بحران سے باہر نکل آئیں، تو میں آپ سے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت تک اگر میں صدر ہوا تو میں اس طرح کی ایک تقریب ضرور منعقد کروں گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا میاں صاحب، ہمارے پروگرام میں ایک آخری یہ ہوتا ہے کہ حکومت اور عوام کے لیے ہمارے مہمان کی طرف سے خصوصی میسج جو ہے وہ عطا کیا جانا ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے، حکومت اور عوام کے لیے اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ جی، بڑا مشکل سوال کر دیا ہے آپ نے، مگر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں حکومت کے لیے ایک علیحدہ پیغام دوں گا اور عوام کے لیے ایک علیحدہ پیغام دوں گا۔ حکومت کو تو میرا یہی پیغام ہے کہ جو حالت اس ملک کی سیاستدانوں نے مل کے کر دی ہے، اب ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پسے ہوئے عوام کی مشکلات میں کوئی کمی کا سدباب کریں، اور بہت زیادہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہو گئی ہے، اور فیکٹریاں اور صنعتی ادارے دڑا دڑ بند ہو رہے ہیں، تو میری تو حکومت اور اپوزیشن دونوں سے اپیل ہے کہ مل بیٹھیں اور اس بحران سے نکلنے کا کوئی سدباب کریں، ورنہ یہ جتنا وقت ضائع ہوتا جا رہا اتنا ہی اس بحران سے نکلنا بھی مشکل ہی ہوتا جائے گا، جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ اور عوام کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جن احباب کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے غریب رشتہ داروں اور غریب دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اور اپنی آخرت سنوارنے کا ہمیں ابھی سے کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، محترم میاں راشد اقبال صاحب ہمارے ساتھ آج مقصد اسپیشل میں مہمان تھے۔ میاں صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا، تشریف لائے اور جملہ حالات اور واقعات پر آپ نے گفتگو کی، بار دیگر آپ کا شکریہ۔ ناظرین، اس شعر کے ساتھ میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے کہ رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے، رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے، لوگ خود اپنی ہی تقدیر لکھا کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.